کوئی بھی جلسہ کوئی پروگرام سنتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی نجات کا قیامت کے دن اپنی نجات کا اپنے چھٹکارے کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ کوئی سبق لے کر جائیں، علماء کو سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے تیاری شروع کرنی ہے، اس عالم سے کوئی سبق لینا ہے۔ اگر آئیں سنیں اور ویسے ہی جھاڑ کر واپس چلے جائیں تو ایسی مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کانفرنس جس کا نام پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے، یہ بڑی عظیم الشان کانفرنس ہے اور پیغام مصطفیٰ ہی ہماری زندگی کا اصل نصب العین ہے۔ اگر ہم پیغام مصطفیٰ پر پہرا دیں، اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے پیغام مصطفیٰ کو ہی اپنانا ہے، تو دیکھیں امت ایک دن میں ایک ہو سکتی ہے، یہ دھڑے بندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ سارے اختلافات کا خاتمہ یہی ہے کہ ہم پیغام مصطفیٰ کو اپنائیں، اپنے علماء سے کہیں کہ ہمیں پیغام مصطفیٰ کی روشنی میں جواب دیں، نبی پاک کے پیغام کی روشنی میں نماز سکھلائیں، اذان سکھلائیں اور دین کی تعلیم پیغام مصطفیٰ کی روشنی میں دیں۔ اگر ساری امت پیغام مصطفیٰ پر ایکا کر لے، امتیوں پر نہیں، اماموں پر نہیں، پیروں فقیروں پر نہیں، بلکہ پیغام مصطفیٰ اگر ہماری زندگی کا نصب العین بن جائیں تو یہ امت اسی طرح ایک ہو سکتی ہے جیسے شروع اسلام میں، اسلام کے آغاز میں یہ امت ایک رہی ہے اور 4 صدیوں تک، 400 سال تک امت ایک رہی ہے۔ ہم نے پیغام مصطفیٰ کو چھوڑا، دڑوں میں تقسیم ہو گئے، طرح طرح کے انتشارات کا شکار ہو گئے۔ ہم نے پیغام مصطفیٰ کو پس پش ڈال دیا اور امتیوں کے پیغامات کو اپنا مذہب بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ تقلید ایسی بیماری ہے جسے امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تقلید امتی یہ ہماری زندگی کا نصب العین نہیں، اتباع رسول، اطاعت رسول یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے پیر و مرشد بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام جیسا پیر ہوتے ہوئے ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ جیسا مرشد ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر دوسرے مرشدوں کی طرف دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کو چلانے کے لیے، ہمارے سارے اعمال کی اصلاح کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو آپ کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ میرے بھائی یہ سنیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا اعلان وہ اللہ رب العزت کی توحید کا تھا اور روئے زمین سے شرک کے خاتمے کا اعلان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، اٹھیں، امت کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، خبردار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کوہ طور پر آتے ہیں، طور پہاڑ کوہ صفا پر آتے ہیں، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر سارے مکے والوں کو بلاتے ہیں، اے عباس بن مطلب آ جاؤ، عبد مناف آ جاؤ، بنو ہاشم آ جاؤ۔ سب کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اے مکے والو مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ان قریب ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مانو گے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے،
ہم نے آپ کے ساتھ تجارتیں کی ہیں، لین دین کیے ہیں، رشتے کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، معاملات سر انجام دیے ہیں۔ آپ کی زبان سے 40 سال کے لمبے عرصے میں آج تک ہم نے سوائے سچ کے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ صادر نہیں ہوا۔ اگر آپ کہیں گے کوئی صفا کے پیچھے سے لشکر نکل کر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم اپنے سر جھکا دیں گے آپ کی بات ماننے گے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے مکے والو، اگر تم اس بارے میں میری تصدیق کرتے ہو تو یاد رکھو عرش والے رب نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کی توحید کو اپنا دو، در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دو، اپنی جبین نیاز کو، اپنے ماتھے کو، اپنے چہرے کو جس نے دیا ہے اس کے سامنے جھکاؤ، پھیلاؤ تو جولی اس کے سامنے پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کے بن جاؤ، اور تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا آخرت کی کامیابیاں تمہاری قدم بوسی کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں اٹے ہوئے معاشرے میں جب اللہ کی توحید کا کلمہ پیش کیا، وہی لوگ جو نبی پاک کے راستے میں پھول نشاور کرنے والے تھے آج کانٹے بچھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو صادق و امین کہنے والے کوستے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ تب اللہ کا محمد یا محمد علیہ جماعتنا، اے محمد تو ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، کیا توحید کا پیغام سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا؟ میرے بھائیو، یہ وہ پیغام ہے، توحید کا پیغام، پیغام مصطفیٰ ہے، اور یہ سب سے پہلا پیغام ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا۔ ہاں، محمد بن عبداللہ تھے، نے توحید کا پیغام سنایا، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، شرک کے خاتمے کا اعلان کیا، ایک اللہ کے دربار پر جھکنے کا حکم دیا، تو سارے مکے والے مشرک آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ پیغام توحید پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام توحید اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ پیغام توحید وہ پیغام ہے جس کی خاطر میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی نبوت کے 13 سال کا لمبا عرصہ صرف کیا۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، جہاد کا حکم نہیں دیا، سب سے پہلے آپ نے اصلاح کی ہے تو پیغام توحید سے کی ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم توحید کے میدان میں بڑے ناکام ہیں۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کارناموں میں وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ رکوع اللہ کے لیے ہے۔ رکوع کا معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ جھکنا صرف عرش والے کے سامنے ہے، قبر والے کے سامنے جھکنا شرک۔ سجدہ کیا ہے؟ جبین نیاز جھکانا۔ سجدہ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت صرف عرش والے سے خاص ہے، لہذا قبروں پر سجدے کرنا، سامنے قبر ہو اور پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ شرک کی جڑ ہے میرے بھائیوں، سمجھ لو۔ اور شرک ایسا جرم ہے جو قیامت کے دن قابل معافی نہیں ہے۔ نظر و نیاز کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، مالی عبادت۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ نماز میں بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں زبانی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، سب اللہ کے لیے ہے۔ کوئی میرا بھائی حنفی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نظر و نیاز یہ مالی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ غلط ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز حسین کی، یہ شرک۔ شرک اللہ رب العزت گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، توحید کی تعلیم، اور شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ آپ
اپنے اس پروگرام میں، اس جلسے میں یہ بات پلے باندھ کر جائیں کہ اپنی زندگی میں عرش والے رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اگر شرک کر لیا سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ عرش والے رب کا پیغام ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لے، اگر نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی میرے ساتھ میرے پیدا کیے ہوئے نیک بندوں کو میرے کاموں میں شریک بنایا، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ کہا نبی پاک کو جا رہا ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ نبی تو شرک نہیں کر سکتے، وہ توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ شرک کرنے والے شخص کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھے ضائع جاتی ہیں۔ شرک بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صلاتیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقے خیرات بھی کرتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ شرک کرنے والے کے سارے عمل اللہ برباد کر دیتے ہیں۔ آج کا سبق، ایک ہی سبق یاد کر کے چلے جائیں کہ اپنی زندگی میں زندہ رب کے ساتھ قبر میں پڑے ہوئے ولیوں کو، نبیوں کو زندہ رب کے ساتھ شریک نہیں بنانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے ناموں میں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے مشکل کشا اللہ ہے، زمین والوں کو مشکل کشا نہ کہنا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن دیکھیں ان کی موت کیسے آئی ہے۔ ابن ملجم نے علی مرتضیٰ پر، شیر خدا پر حملہ کیا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مجھے سمجھایا، تجھے سمجھایا کہ علی مرتضیٰ مشکل کشا نہیں ہے، کوئی زمین والا مشکل کشا نہیں۔ ان یفسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ۔ ہونے نو کی ہو گیا سپیکر ادھر وہاں کدھر چلاؤں انتظام کر دے کہتا۔ تو میرے بھائیو، بھیجو یار ادھر۔ شرک ایسا جرم ہے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے یہ نوجوان جوان بھائی جو ہیں، یہ سیکھ کر جائیں، کسی قبر کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا، نظر اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، مالی باتیں اللہ کے لیے، زبانی باتیں اللہ کے لیے، نعرے تکبیر کے بلند کیے جائیں تو زندہ عرش والے کے کیے جائیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بدنی بات بھی اللہ کے لیے وقف کریں۔ اللہ کی عبادت میں شرک کا نام بھی نہیں ہے، شرک سے توبہ کریں، شرک کو چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماننے والے ہم ہیں، آپ ہیں، پیغام مصطفیٰ سننے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے، ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے چہرے مبارک پر سرخی چھا جاتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن۔ میرے بھائیو سمجھیں، یہ بات میری ہو تو میرے منہ پر مارے، مجھے گریبان سے پکڑیں۔ یہ بات پیغمبر اسلام کی ہے، جس کا پیغام مصطفیٰ ہم اس کے لیے پروگرام رکھا ہے۔ نبی پاک کو آدمی کہتا ہے جو آپ چاہیں، اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا مجھے رب کا شریک بناتا ہے؟ اللہ کا شریک بناتا ہے، جو اللہ چاہے آپ چاہے۔ کل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ کے اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے اللہ، یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ جہاں تیرا اللہ نبی وارث، اللہ رسول جو چاہے وہ کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں سبق دے کر گئے ہیں اپنے امتیوں کو۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، جو عرش والا اللہ، زندہ عرش والا وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیک میں کوئی میک نہیں مار سکتا۔ اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے سامنے سارے نبی بھی ہیچ ہے۔
سارے پیغمبر بھی ایک ہے، ساری دنیا ایک ہے، سب سے بالا اور اعلیٰ اگر ہے تو عرش والا رب ہے، رب تعالیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، پیغام مصطفیٰ، سب سے پہلا پیغام پیغام توحید تھا، جس کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے۔ سبق سن کر جائیں، توحید کو اپنے پلے باندھ کر جائیں، اس سبق کو کبھی نہ بھولیں، اور یاد رکھیں قیامت کے دن نجات توحید والے کی ہوگی، شرک والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا، آپ کو سمجھانے آیا ہوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو سکولوں کالجوں میں بھیجیں، قرآن کی طرف نہ لائیں، اللہ کا پیغام اٹل ہے، سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا والوں سن لو، اہل حدیث کہلانے والوں، بریلوی کہلانے والوں، دیوبندی کہلانے والوں، شیعہ کہلانے والوں، سن لو، اللہ رسولہ اعلان کر رہا ہے، قرآن کے پاروں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغفر ان یشرک بہ، جس میرے بندے نے میرے ساتھ میرے ولیوں کو، میرے نبیوں کو، میرے شہیدوں کو، نیک بندوں کو، زندوں کو، قبر میں پڑے ہوئوں کو، جس کو بھی میرے ساتھ شریک کیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن شرک کرتا ہوا آ گیا، کبھی بخشش نہیں ہوگی، معاف نہیں کیا جائے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص شرک کرتا ہوا اللہ کے نیک بندوں کو رب کے کاموں میں شریک بناتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن کا آیت ہے، اور میری بات ہو گریبان سے پکڑو، جو چاہو سزا دو، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک پر رب کے کاموں میں، رب کے ناموں میں، رب کی صفتوں میں بندوں کو، ولیوں کو، قبر والوں کو، مزار والوں کو، دربار والوں کو اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں جو شریک کرتا ہوا مر گیا، قیامت کا جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ میرے بھائیو سمجھو، توحید کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، جس کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی کے 13 سال صرف کیے، 13، باقی سارا اسلام 10 سالوں میں پورا ہوا، لیکن ایک ہی سبق، توحید کا سبق، شرک کے خاتمے کا سبق، وہ سبق ہے جس کی خاطر میرے اور تیرے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا ہے۔ آپ نے پتھر کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک میلے پر اس لیے گئے تاکہ ان کو قرآن سنایا جائے۔ اوقات ذوالمجاز یہ میلے مشرکوں سے لگتے تھے، اللہ کے پیغمبر اٹھتے ہیں، ان کے عرس میں میلے میں جاتے ہیں، جا کر قرآن سناتے ہیں، آپ کا سگا چچا ابو لہب پتھر مارتا ہے کہ ہمارے رنگ میں بھاگ ڈالنے آ گیا ہے، یہاں بھی آپ کو قرآن سناتا ہے۔ نبی پاک کو پتھر مارے جا رہے، آپ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہی پیغام جس کی خاطر اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، وہ پیغام توحید ہے، وہ سارے نبیوں کا پیغام ہے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت میں سب سے پہلے توحید کا پیغام پیش کیا ہے، بعد میں نماز روزے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک پتھر کھا رہے ہیں اور ابو لہب پتھر مار رہا ہے، سگا چچا باہر جانے پوچھتے یہ کون ہے؟ کہا پتھر کھانے والا بھتیجا ہے، پتھر مارنے والا چچا ہے، جرم کیا ہے؟ میرے بھائیو یہی کہ اللہ کے پیغمبر نے توحید کا علم بلند کیا ہے، مشرکوں کے میلے میں جا کر توحید کا پیغام پہنچایا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی خاطر مکے والوں کے پتھر کھائے، دانت مبارک شہید کروائے، سر مبارک پر زخم کھایا، جوتا آپ کا خون سے بھر گیا، کپڑے خون ریز ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید کا پیغام جس کی خاطر آپ کو ساز کو امیر کہنے والے سانپوں بچھوؤں کی طرح دشمن بن جاتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ایک پیغام دے کر جاتا ہوں، شاید میری نجات کا باعث بن جائے، آپ کی نجات کا بھی باعث بن جائے۔ اپنی زندگی میں یہ ایک کام کریں، اپنے بچوں کو توحید پر لگا دیں۔ توحید کا پیغام وہ ہے جو بڑے بڑے مجرموں کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے۔ ہمارے یہ حکمران جاہل، گمراہ، سیکولر، بے دین ہم پر مسلط ہیں، ان کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ کافروں کی نکالی کرنے والے، انگریز کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچنے والے یہ حکمران آج اگر
इस मुल्क में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कुरान का निज़ाम नाफज कर दे, नबी पाक के अखलाक सिखाए। आज देखें, मैं दावे से कहता हूँ, हमारे स्कूलों कॉलेजों में सिर्फ दीनी मदरसों में नहीं, हमारे इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में अल्लाह के पैगम्बर की हदीस पढ़ाई जाए, आपके अखलाक सिखाए जाए और उनकी तरबियत की जाए। तरबियत करने वाले मौजूद हों। देखें यही मुल्क कैसे फरिश्तों का मुल्क बनता है, कैसे इस मुल्क से डाकुओं और चोरों की खात्मा हो जाता है। यही बच्चे जब इन पर मेहनत करेंगे, नबी पाक के अखलाक सिखाएंगे। हमारे स्कूलों कॉलेजों में हमारे मास्टर टीचर हमारी आंखों के तारे हैं, हम इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये बच्चों की तरबियत करने वाले हैं। मेरे भाई टीचरों, अपने बच्चों को इस्लाम पर चला दें, नबी पाक की शहदाई बना दें, अल्लाह के पैगंबर के आशिक बना दें। इनको सिखा दे कि नबी पाक का अखलाक क्या था, आपका किरदार क्या था, आप चलते कैसे थे, आप खाते पीते कैसे थे, लोगों से सलूक कैसे करते थे, आपकी तिजारत के उसूल क्या थे, सियासत के उसूल क्या थे, मईशत के उसूल क्या थे, मुआशरत के उसूल क्या थे। हमारे गवर्नमेंट के इदारों में नबी पाक की ये उसूल सिखाए जाए। देखो मुल्क कैसे सुधरता है, कैसे लोग अमन की नींद सोते हैं, कैसे डाकू चोरों का खात्मा होता है। उसूल सारे हुक्मरानों का है जो सब आते नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने को इस्लाम समझते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं। मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत करने वालों, मेरे भाइयों, हमारा तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो जाए, तौहीद पर हो जाए। हम अपनी जिंदगी में ये एक काम कर जाएं, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को एक मुसलमान बना जाए, इनकी इस्लामी तरबियत कर जाए, खुद भी इस्लाम के मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह अगर हम अपना फर्ज अदा करेंगे, हुक्मरान मरे जिए जो हो वो कुफर पर मरे, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी निजात इसमें है कि हम अपने ज़ेर तरबियत बच्चों को मुसलमान बना जाए, इस्लामी अखलाक सिखा जाए, इनको नमाज के पाबंदी करने वाले बना दें, तौहीद के मानने वाले, आशिक के रसूल बना दें, नबी पाक के पैगाम पर इत्तिफा करने वाले, उम्मतियों के पीछे लुढ़कने वाले ना हो। मेरे भाइयों, यही पैगाम है, यही ऐलान है। तौहीद को दुरुस्त कर लें, अकीदे को सही कर लें। अकीदा सही होगा तो नमाज भी कबूल होगी, रोजा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा, ज़कात भी कबूल होगी, सारे अमल कबूल होंगे। अगर अकीदा गलत है, शिरकी अकीदा है, जिंदा रब के साथ फौत होने वालों को उसके कामों में शरीक बनाने का नजरिया है, नमाजें भी रद्द हो जाएंगी, रोजे भी रद्द कर दिए जाएंगे। अल्लाह में कबूल करता ही नहीं है जब तक इंसान अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं बनाता। मेरे पैगंबर का पैगाम मुस्तफा पैगाम तौहीद था। आपने इस अकीदे पर 13 साल सर्फ किए, बड़ी मारें खाई, खून बहाए, जख्म खाए, दाल शहीद खोए तौहीद की खातर, और हम इसको मामूली समझे बैठे। सारे हमारे टीचरों का, मेरे मुहतरम असातिज़ा का ये फर्ज बनता है कि अपने अकीदे को सही करें, अपने ज़ेर तरबियत के अकीदों को सही करें, इनको मुसलमान बनाएं।